بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من الصفحات والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین. خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ خدا نے ہمارا تعلق مکتب اہل بیت سے جوڑا ہے. مکتب اہل بیت میں خدا سے راز و نیاز کرنے کے طریقے بیان کیے گئے ہیں، بلکہ وہ الفاظ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ تم اپنے پروردگار سے کن الفاظ کے ساتھ بات کرو. اس لیے کہ وہ نور ہدایت جو آسمان سے زمین پر اترتا ہے وہ قرآن ہے، اور جو زمین سے اپنی عاجزی و انکساری و فقر کا اظہار، اپنی عاجزی اور اپنے محتاجی کا اظہار جو اس زمین سے آسمان کی طرف نور کی صورت میں اٹھتا ہے اس کو دعا کہا جاتا ہے. تو زمین سے آسمان کی طرف اٹھنے والے نور کو ہمارے نورانی رہنماؤں نے ہمیں بیان کیا ہے کہ کس انداز میں تمہیں اپنے پروردگار سے بات کرنی ہے. اور خصوصاً یہ ماہ مبارک رمضان جو انسان کو خدا کے قریب کرنے کا ایک مہینہ ہے، جو بہار ہے قرآن کی تو اسی طرح بہار ہے یہ دعا کی. تو معصومین علیہ السلام نے اس میں ہر روز ہمیں کیا دعا مانگنی ہے وہ ہمیں تعلیم فرمائی ہے. اس میں آج تیسری دعا کے ساتھ رمضان المبارک کے تیسرے دن تیسرے روزے کو آپ نے کون سی دعا مانگنی ہے وہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے، اور میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں حقیقت میں ہم پروردگار سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم اس کریم سے جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ ہے کیا. معصومین نے فرمایا کہ اپنے پروردگار سے یوں مانگو، اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتمویہ. اے پروردگارا، اے میرے اللہ، اے میرے معبود، ارزقنی میرا رزق قرار دے. یہ ارزقنی یعنی میرا رزق قرار دے. ہم عموماً یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ رزق سے مراد صرف روٹی ہے، کھانے پینے کی اشیاء کو ہم رزق تصور کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، ہر وہ چیز جس کی انسان کو ضرورت ہے اور پروردگار اس کو عطا کرتا ہے وہ رزق ہے. یہ رزق مادی بھی ہو سکتا ہے، رزق معنوی بھی ہو سکتا ہے. ہر وہ چیز جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے وہ رزق ہے. اللہم ارزقنی، اے پروردگار میرے رزق میں قرار دے. اور سورہ بقرہ میں پہلی آیات میں جو متقین کی علامتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ جو رزق ہم اس کو عطا کرتے ہیں اس کو خرچ کرتا ہے. وہاں پر بھی رزق سے مراد صرف دولت نہیں ہے، صرف مال و دولت نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، بلکہ جو چیز تمہارے پاس ہے جو اللہ نے دے رکھی ہے، چونکہ ہر چیز کو دینے والا اللہ ہے، وہ پروردگار کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے. آج کے دن ہم خدا سے کیا رزق مانگ رہے ہیں؟ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ. ذہن مانگ رہے ہیں یعنی پروردگار سے ذہانت مانگ رہے ہیں. پروردگار سے بعض اوقات اس کا ترجمہ صرف حافظہ کر دیا جاتا ہے. نا، اس کا صرف ترجمہ حافظہ نہیں ہے. ہم پروردگار سے ذہانت مانگ رہے ہیں، انٹیلیجنس مانگ رہے ہیں. اس انسانی ذہن کے اندر بہت سے کام ہو رہے ہوتے ہیں، ان کاموں کی تصحیح مانگ رہے ہیں.
ان کاموں کی ایفیشنسی کے اندر بہتری مانگ رہے ہیں. مثلا عمل تفکیر، سوچنے کا عمل، فیصلہ کرنے کا عمل کہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے؟ انسان کے ذہن کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم کیا مانگ رہے ہیں حقیقت میں آئی پروردگار سے؟ پروردگارا ہمیں صحیح طریقے سے فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے عمل تفکیر کو، سوچنے کے عمل کو بہتر بنا دے. وَالتَّنْبِيهِ، اور پروردگارا مجھے توجہ عطا فرما، مجھے متوجہ کر دے، مجھے خواب غفلت سے جگہ دے، مجھے غفلت سے باہر لے آ، غفلت کے پردوں سے نکال دے. بس کیا مانگ رہا ہوں؟ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ. پروردگارا آج کے دن میرا رزق قرار دے. کس چیز کو؟ مجھے ہوش مندی عطا فرما، مجھے ذہانت عطا فرما، میرے عمل تفکیر کو بہتر کر دے، اور مجھے غفلت سے نکال لے، غفلت کے پردوں کو چاک چاک کر دے. پروردگارا مجھے توجہ عطا فرما، میں جو کام کروں توجہ کے ساتھ کروں، ہوشیاری کے ساتھ کام انجام دوں. وَبَاعِدْنِ فِيهِ مِنَ السَّفَاحَةِ وَالتَّمْوِيهِ. وہ پروردگارا ادھر میں نے کچھ مانگا ہے کہ مجھے یہ عطا فرما. پروردگارا اب ایک اور گزارش ہے، وہ یہ کہ مجھے کچھ چیزوں سے دور کر دے. باعدنی، بعد عطا فرما، مجھے دور کر دے، دوری عطا فرما. آج کے دن کس سے؟ من السفاحت، بے وقوفی سے، بے عقلی سے، جہالت سے. اس لیے کہ عقل کا متضاد کیا ہوتی ہے؟ جہالت ہوتی ہے. علم کا متضاد جہالت نہیں ہے، عقل کا متضاد جہالت ہے. پروردگار صفاحت کا مترادف جہالت ہے. پروردگارا مجھے جہالت سے، بے وقوفی سے نجات عطا فرما، اس سے دوری عطا فرما آج کے دن. والتمویہ، اور تمویہ سے. تمویہ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ کیموفلیجنگ کے لیے بھی لفظ تمویہ استعمال ہوتا ہے. کسی چیز کے اوپر ایک چھوٹی سی لہر چڑھا دی جائے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کے اندر جو حقیقت ہے اس کو چھپانے کے لیے اس کے اوپر جو لہر چڑھا دی جائے، اس عمل کو بھی تمویہ کہا جاتا ہے. پروردگارا مجھے تمویہ سے نجات عطا فرما، مجھے تمویہ سے دوری اختیار، یعنی عمل باطل سے دوری اختیار فرما، کی چیزوں کو چھپانے سے دور کر دے. پروردگارا چیزوں کے اندر جو چھپی ہوئی حقیقت ہے وہ میرے لیے واضح کر دے. وَبَاعِدْنِي فِيهِ مِنَ السَّفَاحَةِ وَالتَّمْوِيهِ. پروردگارا مجھے جہالت سے اور باطل کاموں سے نجات عطا فرما. وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ تُنزِلُ فِيهِ. پروردگارا آج کے دن جتنی خیر تیری طرف سے نازل ہو اس میں میرا حصہ قرار دے. وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا، میرا نصیب قرار دے، میرا حصہ قرار دے ہر اس چیز سے کہ جو خیر کی صورت میں تیری طرف سے آج کے دن اترے. اللہ کی طرف سے اترنے والی ہر چیز خیر ہے، شر اللہ کی طرف سے نہیں اترتا، اس لیے کہ وہ خیر مطلق ہے. خیر مطلق کی طرف سے خیر ہی نازل ہوتی ہے، شر اس کی طرف سے نہیں آتا، شر ہماری طرف سے ہے. بس ہم خدا سے کیا مانگ رہے ہیں؟ پروردگارا جو تیری طرف سے خیر نازل ہو اس دن میں اس میں میرا حصہ قرار دے. پروردگارا کیا میرا حق ہے یہ؟ نہ، میرا حق نہیں ہے. میں تو گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، میں تو معصیت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں. پروردگارا میرا کوئی حق نہیں ہے، میرا کوئی استحقاق نہیں ہے. پروردگارا میں تو تیری نافرمانی کرنے والا ہوں. پروردگارا میں تو تیری نعمتوں کا ناشکری کرنے والا ہوں. پروردگارا میرا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ تو نے کہا ہے کہ حق اس کا ہوتا ہے جو شکر نعمت کرے. پروردگارا میں تو تیری نعمتوں کی ناشکری کرنے والا ہوں، میرا کوئی حق نہیں ہے. بجودک یا اجود الاجودین، یہ تیرا جود ہے، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری سخاوت ہے، یہ تیری بخشش ہے. پروردگار اپنی بخشش سے مجھے نواز، بخشش سے میری اس دعا کو قبول فرما لے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی بخشنے والے ہیں، جتنے بھی یہ سخی ہیں، ان سب سخیوں کا تو سخی ہے، تو ان سب سے بڑا سخی ہے.
پروردگارا مجھے تیری سخاوت کا واسطہ، تجھے آج کے دن کا واسطہ میری اس دعا کو قبول کر لے۔ پروردگارا مجھے تفکر عطا فرما، پروردگارا مجھے ذہانت عطا فرما، پروردگارا مجھے ہوشیاری عطا فرما، پروردگارا مجھے توجہ عطا فرما، پروردگارا مجھے جہالت سے نجات عطا فرما، پروردگارا مجھے باطل امور سے نجات عطا فرما، پروردگارا آج کے دن تیری طرف سے نازل ہونے والی خیر میں میرا حصہ قرار دے۔ پروردگارا یہ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو جود کرنے والا ہے، تیرے جود کے صدقے میں مانگ رہا ہوں۔ پروردگارا تو اجود الاجودین ہے، سب سے زیادہ سخی ہے، سب سے زیادہ بخشش کرنے والا ہے۔ بحق محمد وعطرتہ الطاہرین، وصلی اللہ علی محمد وعطرتہ الطاہرین۔